اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ منتخب جھلکیاں اور مدنی خبروں کی تفصیل بھی ہوگی، لیکن پہلے ماہ رجب المرجب میں پڑھی جانے والی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اور اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی چند منتخب جھلکیاں۔ سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کی سوری پیغام کے ذریعے عیادت۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، 10 مئی کو ہونے والے تاجر اجتماع کی دعوت کا سلسلہ جاری۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، جامعۃ المدینہ جوہانسبرگ کے توسیعی کام کا آغاز بدست رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام پیش خدمت ہے۔ آپ نے سید محمد الیاس عطاری سے ان کی والدہ کی علالت پر عیادت فرمائی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اوفیانوں کی جانب سے شہزادہ علی وقار سید محمد الیاس عطاری سلمہ الباری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالحبیب عطاری سلمہ الباری نے آپ کی امی جان کے عارضہ قلب کی خبر دی۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ام الیاس کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی دل کی تکلیف اور ہر طرح کی تکلیف دور کر دے، درد دور کر دے، بیماری دور کر دے۔ یا اللہ ان کو بیمار مدینہ بنا دے، بیمار مصطفیٰ بنا دے۔ رب کریم ان کا سایہ ان کی اولاد پر تا دیر قائم رکھ، عافیتوں بھری، صحتوں بھری، نیکیوں بھری، سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرما، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی خدمت میں سرکار ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ اخلاق الصالحین مطبوعہ مکتبۃ المدینہ۔ ایک شخص حضرت سیدنا اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقے میں ہنسا تو آپ نے اس کو جھڑکا اور اٹھا دیا اور فرمایا کہ تو علم طلب کرتا ہوا ہنستا ہے، جس علم کے طلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے مکلف فرمایا، یعنی اس میں تو ہنستا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 ماہ تک اس کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی التجا ہے کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیے، ہفتہ وار اجتماع میں ابتدا تا انتہا، اور مدنی مذاکرے کو بھی وقت دیجیے، روز ہر ہفتے کم از کم 1 بار، اور اگر نئی ترکیب سننے کی تو روز کے کم از کم 25 منٹ، ذہن نصیب 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی مذاکرہ آپ سنتے رہیں میموری کارڈ کے ذریعے، انشاءاللہ معلومات کا ڈھیروں خزانہ آ جائے گا۔
اور رمضان المبارک سے پہلے پہلے فیضان رمضان مکمل پڑھ لینے کی مدنی التجا ہے. چاہے پڑھ لیا پھر بھی پڑھ لیجئے. اور اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے 27 یا 127 یا جتنا زیادہ شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، یہ فیضان رمضان خرید کر لنگر رسائل کر دیجیے. امی جان کو میرا سلام اور میرے لیے دعا کی درخواست اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مجھ گناہگار کے لیے شفاعت کی بھیک مانگ لیجیے. آپ میری سفارش کر دیجیے، آپ کی مہربانی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 10 مئی بروز اتوار بعد ظہر کم و بیش 3:15 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سنتوں بھرے تاجر اجتماع میں نگران شورا تجارت میں کامیابی کا راز کے عنوان پر بیان فرمائیں گے. اس اجتماع کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے. کچھ مناظر بذریعہ مدنی خبریں ملاحظہ کیجیے. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس کو بھی شرعی طریقے سے کریں، یہ بھی خواہشات ہیں ہماری. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی نئی جنریشن ہے یا ہمارے بچے ہیں بچیاں ہیں وہ بھی دین کی طرف جائیں. ہمیں بہت خوشی ہوئی، آئے انہوں نے دعوت دی. سنڈے 10 مئی کا ان کا پروگرام آپ کا جو ہے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے تمام بلڈر حضرات کو اور بزنس کمیونٹی کو کہ وہ آئیں، شرکت کریں. ہم بھی وہاں شرکت کریں گے اور انشاءاللہ بہتر دین کے حوالے سے بہتر رزلٹ حاصل کرنے کے لیے یا زندگی اچھی گزارنے کے لیے وہاں پہ پہنچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اتوار کو فیضان مدینہ میں جو تعزیر کے حوالے سے جو اجتماع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی میں بھی اس میں شرکت کروں گا اور باقی دوست احباب کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. آپ کا شکریہ. آپ یہاں فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس میں تشریف لائے جو کہ تاجر برادری کی ایک اپیکس باڈی ہے پورے کنٹری کے. چیمبر آف کامرس اور ایسوسیشن ہماری ممبر ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتوار کو آپ نے جو دعوت دی ہے دوپہر کو 3 بجے انشاءاللہ میں اور اپنے میرے ساتھی تمام شرکت کریں گے اور دین و دنیا کی جو بھلائیاں ہیں آپ سے ہم لیں گے ضرور. اور اس کے علاوہ بھی ہم فیڈریشن چیمبر میں بھی کوشش کریں گے کہ ماہ شعبان میں ایک آپ کے اور آپ کے ادارے کی ایک پریزنٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درس قرآن دعا کے ساتھ ہم آپ کے رکھائیں. سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. کراچی ہول سیل گروسری ایسوسیشن کی طرف سے آپ لوگ سب کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور یہ دعوت ہمیں دی اور آپ لوگ کا جو یہاں پہ پروگرام اتوار کو منعقد کیا جا رہا ہے خاص طور پہ تاجر برادری کے لیے، اس میں آپ لوگوں کی دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے پاس وہاں پہ حاضری دیں گے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ممبران بھی اس میں شرکت کریں گے اور آپ کا جو ہے نا بھرپور اس اجتماع میں ساتھ دیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سرکولر بھی کریں گے اور لوگوں کو کہیں گے بھی اور دعوت بھی دیں گے. اور اتوار کو انشاءاللہ لوگ بالکل آئیں گے. مارکیٹ کے حوالے سے بات ہے، کاروبار کے حوالے سے بات ہے، بالکل ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی سب سے یہ درخواست ہے اور یہ سارے دوست وہاں پر اتوار کے دن وہاں پر آئیں اور اس میں حصہ لیں اور ثواب حاصل کریں اور اپنے نالج کا اضافہ کریں. خوشی و مسرت کی مدنی خبر جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے، جہاں جامعۃ المدینہ کے توسیعی کام کا آغاز بدست رکن شورا
حاجی وقار المدینہ عطاری ہوا، ملاحظہ کیجیے۔ دیکھا کہ ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ میں بھی دعوت اسلامی کس انداز سے مدنی کاموں کے لیے کوشش کر رہی ہے، نہ صرف ساؤتھ افریقہ بلکہ الحمدللہ عز وجل ایسا ہی ہمارا جامعہ کینیا میں بھی ہے، ہند میں بھی ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، دنیا کے کئی ممالک میں، UK وغیرہ میں ایسی کوششیں جاری ہیں۔ آپ سے بھی درخواست پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے اور ابھی تک وہ جامعۃ المدینہ میں عالم بننے کے لیے نہیں داخل ہو سکے، ہمت کیجئے، ان کو عالم بنائیے۔ اگر آپ کے مدنی منع حافظ نہیں بنے تو کوشش کریں کہ کم از کم گھر میں سے ایک مدنی منع کو ضرور حافظ قرآن بنانے کی سعادت حاصل کیجئے، اور ہو سکے تو اپنی ڈونیشن دعوت اسلامی کو جمع کروائیں۔ دعوت اسلامی انشاءاللہ جامعات بنائے گی، مدارس بنائے گی، مساجد بنائے گی، اور یوں انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سائم پر سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ساری دنیا میں برکتیں عام فرمائے اور ہمیں مل جل کر مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے لینس کی جو ہماری انتظامیہ ہے، ماشاءاللہ ہم نے یہاں دیکھا کر کے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی یہ تعمیرات کے مراحل مکمل ہو جائیں تاکہ ہمارے طلبہ کو جو آگے سردی کا سیزن ہے اس میں کچھ آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے اس میں حصہ لیا سب کا ایسا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ حضرت مولانا پیر محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پشاور خیبر پختونخوا پاکستان نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ دعوت اسلامی کی خدمات کو دیکھ کر بڑی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ امید کی ایک جھلک ہے یہ علمی استادگی، مذہب سے بیگانگی کے اس دورہ میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کے جو مختلف شعبات ہیں یہ امید کی کریں ہیں، مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے راستے ہیں، اور خاص کر کے یہ جو مدینہ العلمیہ جو ہے مجلس علمیہ، اس کے خدمات اپنے مثالات ہیں، کیونکہ مختلف زبانوں میں یہ تراجم کا جو اہتمام کیا گیا ہے، پھر تنقیحات اور تخریجات کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے علمی ذخائر کو معرض وجود میں لانے اور دنیا کو اس سے مستفید ہونے کا جو موقع فراہم کیا جا رہا ہے، یہ اپنی مثالات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ پھر مدارس کے حوالہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو روشنی علم کی دی جا رہی ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ تو یہ سن کر میں گوشہ نشین آدمی ہوں، اس میں زیادہ معلومات نہیں ہے، تو یہ حالات جو مہمان میرے پاس آتے ہیں دعوت اسلامی کے جو مختلف ساتھی مختلف شعبوں کے ساتھ وابستہ، تو ان کی زبانی کو سن لیتا ہوں تو میرے وجود میں خون کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں خوشی مجھے حاصل ہوتی ہے۔ خود ہم کام سے رہ گئے، اچھے وقت ہم نے گنوائے، ماحول بھی سازگار نہیں تھا ہمارے لیے۔ بہرحال دعوت اسلامی کی خدمات اپنی مثالات ہیں، اگر یہ فوراً نہیں ہوتا پتہ نہیں مسلمانوں کی کیا تباہی ہوتی ہے، اتنا اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ اس نے بڑی روشنی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کارکنوں کو، اس کے ساتھ وابستہ جان کو، اس کے ساتھ وابستہ خادمین علماء کرام کو زندگی کے ہر شعبہ میں قدم ترقی نصیب فرمائیں، ان کو قبول فرمائیں، اور ان کے اخلاص کے صدقہ ہم کو بھی اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب جو ہے نا، ان کے بارے میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ وہ موفق من اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے توفیق جس کو مل جاتی ہے وہ معمور ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، موفق من اللہ، اللہ کی طرف سے اس راستے پر لگایا گیا شخص ہے۔ جامعۃ المدینہ کے تحت سرپرست اجتماع مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہوا، جس میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے بھی شرکت فرمائی، شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اور اس کا مدنی پیغام دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے۔
بعض ملکوں میں کابینہ مشاورت وغیرہ کی ترکیبیں، بعض ملکوں میں قافلے وغیرہ سفر کرتے ہیں، بعض میں ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، بعض میں ذمہ دار نہیں بنے ہوئے۔ مدنی چینل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ دعوت اسلامی سے متعارف ہو چکے ہیں، ان تک پیغام پہنچ چکا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت 97 3 کم 100 یا کہیے کہ 92 جمع 5 شعبہ جات اب تک قائم ہو چکے ہیں۔ یہ سارے شعبے خدمت دین کے شعبے، خدمت دین کے یہ 97 شعبے چلانے کے لیے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچانے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں روپے درکار، اربوں، 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتا ہے، اربوں روپے درکار۔ دعوت اسلامی مدنی عطیات جمع کرتی، بالخصوص رجب، شعبان، رمضان، اور پھر قربانی کی کھالیں بھی جمع کی جاتی ہیں۔ اسلامی بھائی عشر بھی جمع کرتے ہیں، آج کل بھی گندم کا عشر جمع کیا جا رہا ہے، یہ ذرائع آمدن ہے۔ مدنی عطیات باکس بھی رکھے جاتے ہیں، اسلامی بھائی اپنے گھروں پر بھی رکھتے ہیں، دکانوں پر بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی خوش نصیب اسلامی بھائی ماہانہ دعوت اسلامی کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، اور یوں دعوت اسلامی کے مدارس، جامعات، مراکز، ان کی تعمیرات، ان کے اخراجات، ان کے لائٹ، ان کے بل، ان کا گیس وغیرہ وغیرہ، اور جتنے اچیر دعوت اسلامی میں ان کے مشاعروں کا نظام چلتا ہے۔ دعوت اسلامی میں اس وقت کم و بیش 13,000 اسلامی بھائی اجیر ہیں، اور کروڑوں روپے ان کے مشاعروں کے سلسلے میں ہر ماہ دعوت اسلامی پے کرتے ہیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر دنیا کے مختلف مقامات سے، جس میں کالا ڈھاکہ، خیبر پختونخوا کے عاشقان رسول کا سفر بھی شامل ہے، ملاحظہ کیجیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ, جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ, خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ. ممبر مینجمنٹ کمیٹی سندھ ہائی کورٹ بیرسٹر فیاض احمد سے مجلس ججز و وکلاء کے اسلامی بھائیوں نے ان کے آفس باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی, مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی. صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. مکی کابینہ تنزانیہ میں حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہائش گاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا, جس میں مقامی علماء کرام کے ساتھ ساتھ شخصیات نے بھی شرکت کی. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کی مدنی خبر پیش خدمت ہے دنیا کے مختلف مقامات سے. آپ بھی دیکھیے اور ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی نیت کر لیجئے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں, شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں. فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا
بھی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گیا ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ نگران کابینہ نے باب الاسلام سندھ پاکستان کی قادری کابینہ شہر نواب شاہ کے مختلف ڈویژنز میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، تھارو شاہ میں دعوت اسلامی کے تحت زیر تعمیر مسجد فیضان جمال مصطفیٰ کا دورہ اور نوشیر و فیروز میں تربیتی اجتماع میں سنت و بھرا بیان کیا۔ ملاحظہ کیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیلے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، دشمنان دی مسلمانوں سے ہو مغلوب و زیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا